صبح 6:18 6 جولائی ان لوگوں کی خبریں نوٹ کرو کہ گرمی کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں کراچی عید پہ شدید گرمی محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری 11 گھنٹے پہلے 6 PM کی ہیڈ لائن 5 جون. ٹھیک ہے, ان کی ہیڈ لائنیں صرف چیک کرو. موسم کیسا ہوگا, عید الاضحیٰ شہری تیاری کر لیں, قیامت خیز گرمی فلانا ڈماکا. ان کی عید پہ بارش ہوگی یا تپتی دھوپ ہوگی فلانا. شعر قائد میں سورج کا پارا ہائی نئی پیشن گوئی. کیا ڈرامہ چل رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے یہ میڈیا والوں کا ہے, یہ کیا ہے, کیا یہ کیا کر کیا رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی عید پر شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی 7 سے 12 جون تک ملک بھر میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. کراچی میں آج بھی موسم گرم 36 ڈگری ریکارڈ. اب دیکھو ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے کراچی کا موسم, یہ سچویشن ہے. آگے سمجھ میں کون سی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ, یا میں کراچی کے اندر کسی سیکریٹ پلیس پہ رہتا ہوں کیا جہاں پہ موسم کچھ اور ہوتا ہے اور کراچی میں کچھ اور ہوتا ہے. گرمی 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 گرمی, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, یا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں. اور سردی 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 اچھا تو یہ سچویشن ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس وقت, میں موڈ میں نہیں ہوں کچھ کہنے کے. میں صرف جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں, جس نے جج کرنا ہے خود کر لے. نہ تو مجھے اس کائنات پہ کوئی کنٹرول ہے, نہ میں اس کائنات کا خدا ہوں. میں کوئی گاڈ شاڈ نہیں ہوں, میں اس کائنات کے بادشاہ کا ایک بندہ ہوں. تو میں ایک ریکارڈنگ دکھا رہا ہوں جو یہاں پر سین ہے. کیا ہے یہاں پر سین ہے. اب یہ سین کس نے کریٹ کیا؟ گرمی نام و نشان نہیں ہے, سردی بے انتہا. شدید گرمی میں شدید سردی کیسے چل رہی ہے؟ کس کافر کے پاس اس کا جواب ہے؟ کس سائنس پڑھنے والے کے پاس اس کا جواب ہے؟ سردی کون کر رہا ہے کراچی کے اندر؟ اگر سردی ہو رہی ہے تو کراچی والے گرمی کیوں ایکسپیرینس کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دو سائنس پڑھنے والوں. جب میں سردی نہیں شدید سردی ایکسپیرینس کرتا ہوں, تم لوگ گرمی کیسے ایکسپیرینس کر رہے ہو؟ اور اگر تم لوگ گرمی ایکسپیرینس کر رہے ہو تو میں شدید سردی ایکسپیرینس کیسے کر رہا ہوں؟ کس کے پاس جواب ہے اس کا؟ دو جواب, کیونکہ تمہارے میڈیا والے رپورٹنگ کر رہے ہیں مسلسل گرمی 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 گرمی. بارش کا ویٹ کر رہے ہو, گرمی کا ویٹ کر رہے ہو, یا بادلوں کے لشکر سجے ہوئے ہیں, کیا چکر ہے؟ میں کوئی سیکرٹ پلیس میں کراچی میں آیا ہوا ہوں کیا جہاں پہ بادلوں کے لشکروں کے ہجوم ہے چاروں طرف؟ دکھانا ضروری ہے, اس لیے کہ نہیں دکھاؤں گا تو تم کہو گے کہ یہ ایسے ہی بولتا ہے. جو دکھ رہا ہے آنکھوں سے وہ تو ماننا پڑے گا, تمہارے تو باپ کو بھی ماننا پڑے گا. تم کب تک جھٹلاؤ گے اس کائنات کے بادشاہ کو؟ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہے؟ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے ارادہ کیا ہے ٹھنڈ کا تو یہاں ٹھنڈ کی ہوئی ہے, اس نے ارادہ کیا سردی کا تو اس نے یہاں سردی کی ہوئی ہے. اس نے ارادہ کیا کراچی شہر پہ گرمی کا تو اس نے کراچی شہر والوں کو گرمی کا مزہ چکھا دیا. اور اس نے کراچی شہر کے کسی ایک علاقے پر ارادہ کیا ہے تو وہاں سردی کا مزہ چکھا دیا ہے. اور سردی پھیلائی بھی ہے. مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اس ٹائم, لٹرلی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. آگے سمجھ میں. اور میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, جس کو جو سوچنا سوچے. دیکھیں آپ مائنڈ مت کیجیے گا پلیز, مجھے کرنا ہے جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. مجھے دکھانا ہے, مجھے غصہ ہے شدید ان کافروں کی حرکتوں پہ. انہوں نے آپ کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہیں, اور ان مردودوں کا جو سرغنہ ہے شیطان, اس بغیرت نے جو کچھ کیا ہے اس کا جواب تو میں اس کو دوں گا نا. تو اس شیطان کتے کو اور اس کے پیروکاروں کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی بھی نہیں چلتی موسم پر. تمہارے شیطانی پیروکار, تمہارے شیطانی دوست یار کچھ بھی کہتے رہیں, کچھ بھی بکتے رہیں, پیشن گوئیوں کے دعوے کر لیں, کچھ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ارادہ نہیں کرے گا جو اس کائنات کا بادشاہ, جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. جس سٹی کے اوپر لوگ گرمی کی رپورٹنگ کر رہے ہوں, گرمی سے بلک رہے ہوں, اس سٹی کے اندر سردی کا موسم ایکسپیرینس کر رہا ہو, لیجنڈ. امپاسبل لگتا ہے نا؟ پاسبل ہے, ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کسی کے باپ کا اختیار ہے تو ٹھیک ہے, کر لے کائنات پہ کنٹرول. کسی کے باپ کے بادل ہیں تو کر لیں ان پہ کنٹرول. یہ تو اللہ کے بادل ہیں, اس کے لشکر ہے, کسی کے باپ کے نہیں ہے. وہ جس بادل کو چاہے گا بنائے گا, جس بادل کو چاہے گا ختم کرے گا, جب چاہے گا جدھر چاہے گا اپنا نام لکھے گا. وہ جو چاہے گا منظر کریٹ کرے گا. اگر کسی کا راج چلتا ہے تو اللہ کو روک لے, ختم ہو گئی بات. سیدھی بات کروں گا, ڈنکی کے چوٹ پہ کروں گا. رام کرشن وشنو ہنومان زیوس تھور یاوے کو میں ذلت کے ساتھ زمین بوس کروں گا, کیونکہ جھوٹے خداؤں کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ زمین پہ قائم رہ سکے. جھوٹے خداؤں کا کوئی اس کائنات میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ان کی پوجا کیسے کی جا رہی ہے؟ ان کے نام پر عبادت کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ان کے نام پہ قتل و غارت کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے نام پر تباہی اور بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ کس قسم کے بادل لے کے آ گئے میرے اوپر؟ استغفر اللہ. حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے.
माय गॉड, ये रियलिटी है, तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। देखो अपनी आंखों से देखो क्या हो रहा है, ये मैंने क्रिएट किया नहीं, ये अल्लाह के बादल है, उसी का लश्कर है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और दिखाना चाहिए। आहा हा हा हा, ओए होए 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 होए, व्हाट अ मंजर, रियली ग्रेट, इंटरेस्टिंग। चलो अब छुट्टी करो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बेहतर है तुम्हारे लिए। नहीं दाखिल होगे तो जिस तरह के बादल ला सकता है वो इस तरह के बादलों से बिजलियां भी ज़मीन पे गिरा के तुम्हें मार सकता है, अजाब भेज के मार सकता है, आग बरसा के मार सकता है। इस बादल के टुकड़े को खाली ये ना समझना कि ये पानी से पानी ही बरसेगा ऊपर से, इन्हीं बादलों के ज़रिए वो अजाब भी भेज सकता है। इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए इससे पहले कि मौत आ जाए। अपने गुनाहों से तौबा करो, माफ़ी मांगो, सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे भी। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें बोलूँ और ख़ुद ना करूँ, नहीं, मैं भी उसका बंदा हूँ, तुम भी उसके बंदे हो। जितना जल्दी तुम अल्लाह की इबादत पर आओगे और आखिरी नबी को तस्लीम कर लोगे, जो 14वीं सदी में नहीं 7वीं सदी में आए थे और उनका इंतकाल हो चुका, लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट हिज प्रॉफिटहुड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द किंगडम ऑफ अल्लाह and he is the only holy lord of this universe. If you will reject this message, if you will not accept him as your true lord, and if you will keep worshipping Yahweh, Vishnu, Krishna, Hanuman, Zeus, Thor, तो remember Allah will punish you very hard. अल्लाह की सज़ा तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह की दी हुई सज़ाएँ तुम्हारी औकात नहीं है बर्दाश्त करने की। अपना भाई समझो, उस्ताद समझो, दोस्त समझो, जो मर्जी समझो या दुश्मन समझो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं पैसे के लिए ये काम ही नहीं करता। तो ना तुम मुझे ख़रीद सकते हो, ना तुम मुझे रोक सकते हो, ना तुम मुझे पीछे कर सकते हो। मैं अल्लाह के फजल से और उसकी मदद से काम करता रहूँगा। जितना मर्ज़ी तुम लोग जादूगरों को इकट्ठा कर लो, अपने मजहबी रूहानी पेशवाओं को इकट्ठा कर लो, अपने साइंसदानों को इकट्ठा कर लो, तुम सब की मट्टी तो पलीद हो चुकी है 21वीं सदी में। जो गेमिंग मैंने की है अपने बादशाह की मदद से, उसके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस मंजर एंड क्रिएशन। मुझे नहीं पता था वह कि मैदर की रिपोर्ट क्या चल रही। मैं तो इतने दिनों से, अब तो चंद दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था ना, मैं तो सीरीज़ बना बना के थक चुका। लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि ज़रा चेक तो करूँ कि कराची में वेदर की रिपोर्ट चल क्या रही है, क्योंकि मैं तो सर्दी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पर पिछले 2 दिन से, बल्कि और तो और भी बहुत सारी बातें हैं, छोड़ो उसको। आज ख्याल आया तो देखा तो अजीब व गरीब सीन है। गर्मी, अभी भी गर्मी की रिपोर्टिंग, मैंने सोचा शायद बता रहे होंगे कराची में सर्दी बढ़ गई है, कराची का मौसम बदल गया, कराची में शदीद तो सर्दी हो गई है, फलाना हो गया। अब है वही ढाक के 3 बात, गर्मी गर्मी गर्मी, पता नहीं कौन सा 38 की गर्मी, अस्तगफुरुल्लाह। आज जुम्मे का दिन है वैसे, बाय द वे, तो ये भी बता दूँ, जुम्मे के दिन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है अमूमन, ऐसा होता है। आई डोंट नो, लेट्स सी what happens by the king, by the king, he is the king, he decides the matter। और जो वो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, किसी के बाप को उस पर राज नहीं चलता है। अभी भी नहीं समझे, समझ जाओगे, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो जाओगे, वरना काफिर बन के मरोगे तो हमेशा के लिए जहन्नुम में जाओगे। और मैं तुम्हारी जहन्नुम का, तुम्हारी मौत का, तुम्हारे दफ़ा हो जाने का, तुम्हारी बर्बादी का ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी, बट I will be the witness if you will comment on my video as the insulting। बैंड भी करूँगा, सस्पेंड भी करूँगा, ब्लॉक भी मारूँगा, लानत भेज के दफ़ा भी करूँगा, समझे। बदतमीज़ों और घटिया इंसानों की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। सवाल करोगे जवाब दूंगा, बदतमीज़ी करोगे उखाड़ के फेंक दूंगा। आगे समझ में, औकात में रहा करो।